الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ بحث ہماری جیسا کہ میرے عزیزوں کے علم میں ہے علوم اول کی پہلی کتاب الطہارت میں چل رہی تھی۔ پہلی فصل جو ہے اس کی مقدمے کے بعد وضو کے بارے میں تھی، دوسری غسل کے بارے میں تھی، اور تیسری جو ہے وہ تیمم کے بارے میں بحث ہماری چل رہی ہے، کیونکہ تیسری فصل جو ہے وہ تیمم کے بارے میں تھی۔ ہم تیمم کے بارے میں بتاتے آ رہے تھے اور آج یہاں سے عبارت شروع ہو جائے گی۔ وَتَجِبُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ بِمَعْنَى الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ أَفْعَالِهِ بحیث لا یعد مفرقا عرفاً۔ بحث میرے عزیزو یہ تھی کہ یہ جو تیمم کرنا ہے نا، تیمم اس کو پے در پے کرنا چاہیے۔ تیمم میں واجب ہے کہ موالات ہو، اس میں موالات کا معنی کیا ہے؟ یعنی تیمم کے افعال کو ایک دوسرے کے بعد لگاتار انجام دیا جائے، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ افعال جو ہیں نا عرفی طور پر جدا شمار نہ کیے جائیں۔ تیمم کو موالات کے ساتھ انجام دینا نا واجب ہے، تیمم میں موالات واجب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی افعال تیمم کو پے در پے انجام دینا چاہیے۔ پھر سوال ہے کہ کیا بندہ موالات کی رعایت نہ کرے تو کیا یہ تیمم باطل ہو جائے گا؟ اگر موالات کے ساتھ وہ تیمم نہیں کرتا، لگاتار نہیں کرتا، تو سوال ہے کیا تیمم باطل ہو جائے گا یا صرف گناہ گار ہے؟ دو وجہیں ہیں اس میں، دو وجہیں میرا جان۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر موالات کی رعایت نہیں کرو گے تو تیمم باطل ہے، بعض کہتے ہیں گناہ گار ہے، گناہ گار ہے لیکن تیمم اس کا باطل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔ وہ دو ہاتھ جو زمین کے اوپر مارے تھے نا، ان میں نفض الیدین کرے۔ کیا مطلب مستحب ہے نفض الیدین؟ یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر مارے تاکہ وہ جو مٹی وغیرہ ہے نا اس کا اثر وہ کچھ زائل ہو جائے۔ پھر جو ہے نا مس کرنا چاہیے چہرے کو اور ہاتھوں کے اوپر۔ مستحب ہے وہ دو ہاتھ جو زمین کے اوپر مارے ہیں نا، ان میں وہ پھر مارنے سے پہلے چہرے سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر پہلے مار لے تاکہ وہ زیادہ مٹی جو ہے وہ تھوڑا نکل جائے، صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا مطلب جو میرے بچے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تیمم ہے یہ کس وقت کرنا چاہیے؟ اس میں تقریباً 3 قول ہیں جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک قول یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم آخر وقت میں کرنا چاہیے، تیمم آخر وقت میں کرنا چاہیے جب پانی کی امید ہو۔ تیمم آخری وقت میں کرنا واجب ہے جب پانی کی امید ہو کہ پانی مل جائے گا، تو تیمم کا آخری وقت میں کرنا واجب ہے۔ وَإِلَّا اگر پانی کی امید نہیں ہے کہ مثلا پانی ملے گا، امید نہیں ہے، تو پھر آخر وقت میں کرنا مستحب ہے۔ آخری وقت میں پھر کرنا
مستحب ہے۔ دوسرا قول میرے عزیزو یہ ہے کہ مراد و ذیک مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مراد و ذیک یعنی تنگی وقت کی نہ رعایت کرے، آخری وقت کی رعایت کریں، چاہے پانی کی امید ہو یا پانی کی امید نہ ہو۔ گلے کو خرابی ہے یار، معاف کرنا۔ دوسرا قول ہے۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ وقت وسیع ہے، مطلقاً پانی کی امید ہو نہ ہو، وسعت وقت میں بھی تیمم کا کرنا جائز ہے۔ یہ قول شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں۔ 3 قول ہو گئے جی، اس مسئلے میں 3 قول ہو گئے نا کہ تیمم جی کب کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں تیمم آخر وقت میں کرنا واجب ہے جب پانی کی امید ہو، وَإِلَّا اگر پانی کی امید نہ ہو تو پھر آخر وقت تک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پانی کی امید نہیں ہے تو پھر بھی مستحب ہے کہ آخر وقت میں کرنا چاہیے۔ دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مصنف نے ذکرہ میں اس کو اختیار کیا ہے اور سید مرتضیٰ نے اختیار کیا ہے اور شیخ طوسی نے، اور اجماع ہے اس پہ، وہ کیا ہے؟ ذی کے وقت کی رعایت کرنی چاہیے مطلقاً، پانی کی امید ہو یا نہ ہو، امید ہو یا نہ ہو، آخر وقت میں جو ہے نا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ تیمم کرنا جائز ہے جب وسیع وقت ہو، پھر بھی تیمم کرنا جائز ہے مطلقاً، پانی کی امید ہو یا نہ ہو تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ جناب علی اس میں 3 قول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض اخبار جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ تنگی وقت معتبر ہے مطلقاً، پانی کی امید ہو یا نہ ہو آخر وقت میں کرنا چاہیے۔ بعض اخبار یہ کہہ رہی ہیں اور بعض اخبار یہ کہتی ہیں جو اس ذی کے وقت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض اخبار ذی کے وقت کے بارے میں کہتی ہیں کہ آخری وقت میں کرنا چاہیے پانی کی امید ہو یا نہ ہو، اور بعض اخبار جو ہیں نا وہ اس کے منافی نہیں ہیں، ذی کے وقت کے منافی نہیں ہیں۔ پس جب ایسا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اخبار کو تفصیل والے قول کے ذریعے جمع کریں، اخبار کو جمع کریں تفصیل والے قول کے ذریعے، یعنی کہیں اگر پانی کی امید ہو تو آخری وقت میں کرنا واجب ہے، اگر پانی کی امید نہ ہو تو پھر آخری وقت میں کرنا مستحب ہے۔ اس طرح کر کے ہم بات کریں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تیمم میں ابتدائی میں ہے، فی تیمم المبتدیہ، یہ تیمم میں ابتدائی میں میرے بچے بات ہے۔ ایک ہے تیمم استدامی، اس کا نام ہے تیمم مستدام یعنی استدامی۔ کیا مطلب؟ اگر ایک بندے نے ناظر کی تھی کہ میں مثلا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ناظر کی تھی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کیا، تیمم کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ جو ناظر کی تھی، اس کے بعد مغرب کی اذان آ گئی، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لی تیمم سے، بعد میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس کی اذان آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تیمم کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ وہ اگلی مغرب پڑھ سکتا ہے؟
یا نہیں، یا مثلاً پھر اس کی انتظار کرے کہ مغرب کا جب آخری ٹائم ہو، مغرب اور عشاء کا آخری جب ٹائم ہو اس وقت تک پانی نہ ملے تو پھر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تیمم سے پانی نہیں تھا، اس نے 2 رکعت جو نظر کی ہوئی تھی اس کو اس نے پڑھا ہے، اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تو کیا اسی تیمم جو کیا ہوا ہے اس سے اگلی نماز جس کا ٹائم ہو گیا ہے پڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے پھر آگے انتظار کرے اس کے آخری وقت تک، مغرب کا آخری وقت جو 11:30-12 تک جاتا ہے اس وقت تک جناب اس کی بھی پھر انتظار کرے، پانی نہیں ملتا تو پھر جو ہے نا تیمم سے پڑھے گا؟ کیا ہے؟ نہیں، کہتے یہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے جو تیمم کیا ہوا ہے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر اگلی کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اسی تیمم سے وہ اگلی نماز پڑھ سکتا ہے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جو تیمم کیا ہوا ہو اور پھر اگلی نماز کا ٹائم ہو جائے تو پڑھ سکتا ہے، یہ تیمم استدامی ہے۔ لیکن وہ جو بات پہلے ہمارے مسئلے کی چلی ہے کہ آخر وقت میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کب ہے، وہ تیمم ابتدائی کی میرے بچے بات ہے، وہ تیمم جو شروع سے کر رہا ہے پہلے سے تیمم اس کا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، میں آپ کے لیے یہ عبارت پڑھ کے لاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وتجب فیہ الموالات، فیہ تیمم میں موالات واجب ہے، بمعنی المتابعۃ بین افعالہ، بئی معنی کہ افعال تیمم کے درمیان متابعت ہو، بحیث لا یعد مفرقا عرفا، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ افعال تیمم عرفی طور پر جدا شمار نہ کیے جائیں۔ وظاہر الاصحاب الاتفاق علی وجوبہا، ظاہر اصحاب یہ ہے اتفاق ہے علی وجوبہا، وجوبہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ موالات، ظاہر اصحاب یہ ہے کہ وجوب موالات پر اتفاق ہے۔ وَهَلْ يَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهَا أَوْ يَعْصِمُ خَاصَّةً، وجہان، هَلْ يَبْطُلُ کیا تیمم باطل ہو جاتا ہے، بالإخلال بها موالات، موالات کو خلل ڈالنے سے کیا تیمم باطل ہو جاتا ہے؟ او یعصم خاصتاً، یا وہ صرف خاص طور پر گناہ گار ہے، تیمم باطل نہیں ہے، خاص طور پر وہ گناہ گار ہے۔ کیا ہے؟ وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، ایک یہ نہیں ہوگی کہ موالات کو خلل ڈالے گا تو باطل تیمم، دوسری یہ ہے کہ باطل نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے۔ وَعَلَى الْقَوْلِ بِمُرَاعَةِ الذِّكْرِ فِيهِ مُطْلَقًا يَظْهَرُ قُوَّةُ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الصِّحَةَ۔ عَلَى الْقَوْلِ بِمُرَاعَةِ الذِّكْرِ فِيهِ، تیمم میں ذی کے رعایت کرنے والے قول کی بنا پر، ذی کے وقت، تیمم میں ذی کے وقت کے رعایت والے قول کی بنا پر، مطلقاً امید پانی ہو یا نہ ہو، یظہر قوت الاول، پہلے قول کا قوی ہونا ظاہر ہوتا ہے، پہلا قول کا قوی ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی موالات واجب ہے، موالات واجب ہے، اگر رعایت نہیں کرے گا تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر
تنگی وقت کے قائل نہ ہوں، علی القول بمراد ذیک جو کہا ہے اس کے قائل نہ ہوں، فل اصل یقتضی صحت، تو اصل صحت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی موالات نہ بھی ہوئے تو تیمم صحیح ہے، اگر تنگی وقت کے قائل نہ ہوئے اصل جو ہے نا صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ دوبارہ لین لو، وعلی القول بمراد ذیک فیہ مطلقاً، بنا بر اس کے کہ تیمم میں ذی کے وقت کی رعایت ہے، اس قول کی بنا پر مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو، یظہر قوت الاول، ٹھیک ہے، پہلے قول کی قوت ظاہر ہوتی ہے، یعنی پہلا قول موالات واجب ہے، اگر خلل ڈالے گا تو تیمم باطل۔ الا یعنی اگر مراد ذیک کے قائل نہیں ہیں، اگر تنگی وقت کے ہم قائل نہیں ہیں اس قول کے کہ تنگی وقت کی رعایت کرنی چاہیے تیمم میں، اس کے قائل نہیں ہیں، فالاصل یقتضی صحت، تو اصل صحت کا تقاضا کرتی ہے، اصل یہ ہے کہ کوئی نہیں، صحیح ہے، اس کا تیمم صحیح ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ نَفْذُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبِهِ، دونوں ہاتھوں کا ایک دوسرے پر مارنا مستحب ہے۔ نفذ کہتے ہیں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مارنا، وَيُسْتَحَبُّ نَفْذُ الْيَدَيْنِ، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مارنا مستحب ہے، بعد کل ضربہ، ہر ضرب کے بعد، بے نفخ ما علیہما من اثر السعید، صاف ہو جائے، ما علیہما جو دونوں ہاتھوں پر مٹی کا اثر ہے وہ کیا ہو جائے، صاف ہو جائے، او مسحہما، یا دونوں ہاتھوں کو کیا کرے میرے بچے، مس کرے، او ضرب احدہما بالاخری، یا ایک کو دوسرے کے اوپر مارے، یہ تمام ہو گئی بات۔ مسئلہ نیا ہے، وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ فِعْلِهِ مَا بَقِيَ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ الْمَفْقُودَةِ، چاہیے کہ تیمم آخر وقت میں ہو، چاہیے کہ تیمم آخر وقت میں کرے، اس حیثیت کے ساتھ کہ قد بقیہ من ہو، وقت باقی ہو، مقدار فعلی، فعل تیمم، تیمم کے فعل کی مقدار جتنا وقت باقی ہو، اور کیا ہو، ما باقی شرائط الصلاۃ المفقودہ، اور باقی شرائط صلاۃ جو مفقود ہیں اتنا وقت باقی ہو، کپڑے مثلا اس کو تبدیل کرنے نجس ہیں، اس جتنا وقت باقی ہو، تیمم جتنا وقت باقی ہو، ٹھیک ہے نا، باقی شرائط صلاۃ جو مفقود ہیں اس کا، اور فعل تیمم کی مقدار جتنا وقت باقی ہو۔ وَالصَّلَاةُ تَامَّةُ الْأَفْعَالِ، صلاۃ کیا ہے جو پڑھے آخر وقت میں، وہ لولی لنگڑی نہیں، بلکہ صلاۃ کیا ہو، تامۃ الافعال، تام افعال کے ساتھ ہو، علماً او ظنًا، علماً اور ظنًا کا رابطہ کس سے ہے، وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ علماً او ظنًا، چاہیے کہ تیمم آخر وقت میں کرے، آخری وقت کا علم ہو، او ظنًا یا ظن ہو، یعنی علم ہے کہ یہ آخری وقت ہے، یا ظن ہو کہ ابھی اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہے، یہی آخری وقت بنتا ہے، تیمم آخری وقت میں کرے، وہ آخری وقت جو ہے علماً ہو یا ظنًا ہو۔ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ظُهُورُ الْخِلَافِ، خلاف ظاہر ہونا، فی اس ظن کے خلاف ظاہر ہونا، لا یؤثر مؤثر نہیں ہے، مثلا اسے ظن تھا آخری وقت ہے، اس نے تیمم کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے، ابھی تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اور باقی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ظُهُورُ الْخِلَافِ، خلاف کا ظاہر ہونا فیہ اس ظن کے، لا یؤثر مؤثر نہیں ہے۔ وجوباً مع التم فی الماء وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ، وجوباً تیمم آخری وقت میں کرنا واجب ہے، مع التم فی الماء،
جب پانی کی امید ہو، والرجاء حصول ہی، اور پانی کے حصول کی امید ہو، ولو بالاحتمال البعید، اگرچہ احتمال بعید ہی ہو پھر بھی امید تو ہے، آخر وقت میں کرنا چاہیے۔ وَإِلَّا اسْتِحْبَابًا، توجہ، اگر امید نہیں ہے تو کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَإِلَّا اسْتِحْبَابًا، اگر پانی کی امید نہیں ہے تو پھر آخر وقت میں کرنا مستحب ہے۔ علی اشہر الاقوال بین المتاخرین، مشہور ترین قول ہے بین المتاخرین، متاخرین علماء کے درمیان یہ قول مشہور ہے۔ یہ پہلا قول ہو گیا۔ پہلا قول کیا سمجھے آپ؟ کہ تیمم آخر وقت میں کرنا چاہیے، جب پانی کی امید ہو تو واجب ہے، اگر امید نہ ہو تو آخری وقت میں کرنا مستحب ہے۔ یہ پہلا قول ہو گیا جی۔ دوسرا، والثانی وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ وَإِدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخ الْإِجْمَاعَ۔ ثانی وَهُوَ الَّذِي، یہ وہ ہے جس ثانی کو اختیار کیا ہے مصنف نے کتاب ذکرہ میں، وَإِدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى، اور اس قول ثانی پر سید مرتضیٰ نے ادعا کیا ہے، والشیخ الاجماع، اور شیخ طوسی نے اجماع کا ادعا کیا ہے، اجماع کا ادعا کیا ہے۔ کیا؟ مراد الذی کے مطلقاً، والثانی مراد الذی کے مطلقاً۔ دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے ذی کے وقت کی رعایت کرنی چاہیے مطلقاً، مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو، والثانی مراد الذی کے مطلقاً۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ تنگی وقت کی رعایت کرنی چاہیے مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو۔ والثانی وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ وَإِدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخ الْإِجْمَاع۔ ثانی دوسرا قول یہ ہے، وہ ہے جس کو مصنف نے اختیار کیا ذکرہ میں اور سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اجماع کا ادعا کیا ہے، وہ ہے کیا؟ وثانی مراد الذی کے مطلقاً، تنگی وقت کی رعایت کریں گے مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو۔ والثالث، تیسرا قول ہے آغا جان، تیسرا قول جوازہ مع صحت مطلقاً، جوازہ تیمم جائز ہے مع صحت، وسعت کے باوجود، وسعت وقت کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے مطلقاً، پانی کی امید ہو نہ ہو بندہ اول ٹائم پہ تیمم کر سکتا ہے، وسعت وقت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کے لیے آخری وقت کی تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ والثالث، یعنی تیسرا قول کیا کہہ رہا ہے؟ جوازہ مع الصحت مطلقاً، تیمم جائز ہے مع الصحت، وسعت وقت کے باوجود مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو۔ وَهُوَ قول الصدوق، اور یہ قول شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے۔ والاخبار بعضها دال علی اعتبار ذی کے مطلقاً وبعضها غیر مناف لا۔ والاخبار بعضها دال علی اعتبار ذی کے مطلقاً، بعضها بعض اخبار دلالت کرتی ہیں تنگی وقت معتبر ہے مطلقاً، پانی کی امید ہو یا نہ ہو آخر وقت میں کرنا چاہیے۔ وبعضها غیر مناف لا، اور بعض اخبار منافی نہیں ہیں لہو، کس کے؟ اس اعتبار ذی کے وقت کے، اعتبار ذی کے وقت کے بعض اخبار منافی نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے فلا وجہ للجمع بینہما بالتفصیل، کوئی وجہ نہیں ہے للجمع بینہما، بینہا ہے بینہا ہما نہیں، بینہا اخبار کو جمع کرنے کی تفصیل والے قول کے ذریعے کوئی وجہ نہیں ہے۔ فلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، للجمع بینہا اخبار کو جمع کرے بالتفصیل، تفصیل کے ذریعے جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تفصیل والی بات آپ جانتے ہیں نا کہ پانی کی امید ہو تو آخر وقت میں کرنا واجب ہے، وَإِلَّا امید نہیں ہے تو مستحب ہے۔ وہ جو تفصیل والی قول دی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ھذا
فی تیمم المبتدع، یہ تیمم ابتدائی میں ہے۔ دقت فرماؤ میرے بچے، یعنی وہ بندہ جو شروع سے تیمم کر رہا ہے اس کے لیے یہ قول ہیں اور یہ جو اقوال ہم نے پڑھے ہیں کہ تیمم آخر وقت میں کرنا چاہیے، امید ہے تو واجب ہے، نہیں ہے تو مستحب ہے، اور دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم جو ہے آخری وقت میں ہی کرنا چاہیے، مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو، اور تیسرا قول کہتا ہے کہ وسعت وقت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، مطلقاً پانی کی امید ہو یا نہ ہو۔ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ کس کی بات ہے؟ ھذا فی تیمم المبتدع، یہ تیمم ابتدائی میں ہے جو ابتدا میں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بتایا تھا اگر اس نے تیمم کیا ہوا ہے، تیمم اگر اس نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً 2 رکعت نماز نذر کی تھی کہ میں مغرب سے پہلے پڑھوں گا، پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کیا اسی 2 رکعت کی خاطر، اوپر پھر مغرب کی اذان آ گئی، تو کیا یہ جو تیمم کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ مغرب پڑھ سکتا ہے یا مغرب کے لیے پھر آخری وقت تک انتظار کرے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ساری بات تھی آخر وقت والی وہ تیمم ابتدائی کی تھی، لیکن وہ تیمم جو پہلے سے ہے جس کو نام دے رہے ہیں تیمم استدامی، یعنی جو پہلے سے تیمم چلتا آ رہا ہے تیمم استدامی، اس میں انتظار آخری وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کرو، اما المستدام، اما تیمم استدامی جو چل رہا ہے، کما لو تیمم لعبادت عند ذیک وقتہا، جیسا کہ اگر وہ تیمم کرے عبادت کے لیے عند ذیک وقتہا، جب عبادت کا وقت تنگ ہو، ولو بے نظر رکعتین فی وقت معین، اگر اس نے 2 رکعت کی نظر کی ہو وقت معین میں، یتعذر فیہ الماء، اور اس میں پانی کیا ہو، متعذر ہو، پانی نہیں ہے، تیمم کیا اس نے، او عبادت راجحۃ بالطہارۃ، یا ایک عبادت جو راجح ہے طہارت کے ذریعے، ولو ذکران، اگرچہ ذکر ہی صحیح، اس نے کہا میں 50 مطلب ہے مرتبہ ذکر پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے تیمم کیا تھا، عبادت راجیہ جو طہارت کے ساتھ ہے، عبادت راجیہ جو طہارت کے ساتھ ہے اگرچہ ذکر ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تیمم اس نے کیا ہوا تھا، جاز فعل غیرہا بہ معصیت، جاز فعل غیرہا، غیر نظر کا فعل جائز بہی، اسی تیمم کے ذریعے سے، معصیت وسعت کے باوجود، وسعت کے باوجود، وسعت کے باوجود جائز ہے۔ دوبارہ جازا، یہ تیمم جو چل رہا تھا، جازا فعل غیرہا، غیرہا کی ضمیر نظر اور عبادت راجیہ جو ہے اس کے غیر کا فعل بہی اسی تیمم سے جائز ہے، معصیت وسعت کے باوجود غیر نظر والا اسی تیمم کے ذریعے فعل جائز ہے۔ امید ہے بات میری پہنچ گئی ہوگی آپ کی خدمت میں۔ مطلب بعد ہی آپ نے ذرا توجہ دیں، دھیان دیں، جو ابھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے مسئلہ میرے عزیزو؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے تیمم کیا ہوا تھا، تیمم کیا ہوا تھا، وضو کے بدلے میں تھا یا غسل کے بدلے میں تھا، اگر پانی پر قادر ہو جائے تو تیمم کا کیا حکم ہے؟ ایک بندے نے تیمم کیا ہوا ہے یا وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں، اور ادھر سے پانی مل جاتا ہے، پانی پر قادر ہے یہ بندہ، تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ تیمم جو اس نے وضو کے بدلے میں کیا ہوا تھا یا غسل کے بدلے میں کیا ہوا تھا، وہ تیمم اس کا نا میرے بچے ٹوٹ جائے گا، تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تیمم کیا تھا، دوبارہ سمجھو، وضو کے بدلے میں کیا ہوا تھا، غسل کے بدلے میں اس نے تیمم کیا ہوا تھا، ادھر سے ماشاءاللہ پانی کی گاڑی آ گئی ٹینکی بھر کے، پانی اب ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہے، اس بندے کی پاس بھی ہے، تو کیا وہ جو تیمم کیا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ تیمم وضو والا ہے تو وضو والا تیمم ٹوٹ جائے گا، غسل کے بدلے کیا تھا تو غسل والا تیمم
ٹوٹ جائے گا پانی پر قادر ہونے کی صورت میں، جو تیمم کیا ہوا ہے وضو کا یا غسل کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں یہ تیمم کا جو ٹوٹنے کا ہم حکم لگا رہے ہیں، پانی کے ملتے ہی پانی پر قدرت کی صورت میں جو حکم لگا رہے ہیں تیمم ٹوٹ جائے گا، یہ بنا بر ظاہر ہے، مبنی علی الظاہر ہے. یہ ظاہر کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، ظاہری طور پر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. لیکن تیمم کا ٹوٹنا مطلقاً واقعاً اور ظاہراً ٹوٹے گا، یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی پانی پر قادر ہونے کی صورت میں ظاہری طور پر تیمم ٹوٹ جائے گا، نہ واقعاً. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ مثلاً یہ پانی پہ قادر ہے، لیکن پانی پہ جب وہ اس نے مثلاً وضو شروع کیا ہے، دوبارہ پانی جو ہے مثلاً کیا ہے، کسی نے پاؤں مارا، وہ دوبارہ پاؤں گر گیا، دوبارہ وہ پانی جو ہے نا الٹا گیا، دوبارہ پانی پہ وہ قادر نہیں ہے، جیسے بھی ہے دوبارہ پانی پہ وہ قادر نہیں ہو سکا، تو پھر پہلے والا تیمم دوبارہ زندہ ہو جائے گا. بات سمجھو، تیمم میں بندہ ہو، پانی مل جائے، تیمم جس کا وضو کا غسل کا تھا ٹوٹ جائے گا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں ظاہراً ٹوٹے گا، نہ واقعاً. کیوں ظاہراً؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر فرض کریں دوبارہ معنی پیش آ جائے، اس نے وضو شروع ہی کیا تھا، تھوڑا سا وضو کیا تھا، باقی پانی دوبارہ جو ہے نا مطلب ہے ضائع ہو گیا، دوبارہ پانی جو ہے نا ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ پانی ہاتھ سے نکل گیا، کنٹرول نہیں ہے پانی کے اوپر، دوبارہ چاہے گر گیا ہے، چاہے مثلاً قدرت میں نہیں ہے، جو بھی آپ فریضہ بنائیں. ٹھیک ہے. تو پھر پہلے والا تیمم نہ، وہ جس کو ہم کہہ رہے تھے نا تیمم ٹوٹ جائے گا، وہ دوبارہ ٹوٹا ہوا زندہ ہو جائے گا. جناب ظاہراً ٹوٹا تھا، اگر قادر یہ رہتا وضو پہ، ٹھیک ہے، جتنا وضو کی مقدار میں ٹائم لگتا ہے اتنی مقدار میں ٹائم تھا، وضو کر رہا تھا، کر سکتا تھا، تو پھر تو تیمم ظاہراً بھی ٹوٹ جائے گا، باطناً بھی ٹوٹ جائے گا، واقعاً بھی ٹوٹے گا. لیکن اس نے شروع ہی کیا تھا، پانی دوبارہ گر گیا، تو پہلے والا تیمم دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. جناب صحیح ہے نا؟ یہ مطلب ہے ہمارا آج. وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ عَنِ الطَّهَارَةِ. اگر وہ آدمی متمکن ہو پانی کے استعمال پر، انتقض تیممہ، کون؟ وہ من، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. عن الطہارت، طہارت کے بدلے میں، التی تمکن منہا، وہ طہارت، التی تمکن منہا، جس طہارت کے اوپر وہ قادر ہے، اب اس کے بدلے میں جو تیمم کیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا. ولو تمکن من استعمال الماء، اگر وہ شخص پانی کے استعمال پر قادر ہو، انتقض تیممہ عن الطہارت، تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. کون سا تیمم؟ عن الطہارت، جو طہارت کے بدلے میں تھا، التی تمکن منہا، جس طہارت پر وہ اب قادر ہے. فلو تمکن من علیہ غیر غسل الجنابت من الوضوء خاصتاً، ولو تمکن، اگر وہ قادر ہو جس پر غیر غسل جنابت ہے، غیر غسل جنابت جس پر ہے، اس کے لیے آپ جانتے ہیں غسل بھی کرنا پڑتا ہے، وضو بھی کرنا پڑتا ہے. غسل جنابت میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، غیر غسل جنابت میں وضو بھی ہے یا نہیں، غسل بھی ہوتا ہے. تو لہذا اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، اگر وہ قادر ہو جس پر غیر غسل جنابت ہے، غسل مس میت ہے، حیض نفاس مثلا کوئی اور، من الوضو خاصتاً، تمکن من الوضو خاصتاً، اگر وہ قادر ہو صرف وضو پہ قادر ہے، صرف وضو پہ قادر ہے، انتقض تیممہ خاصتاً، تو اس کا وضو والا تیمم خاص طور پہ ٹوٹ جائے گا. وضو، کیونکہ وضو کی مقدار جتنا پانی ہے، وضو والا تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. وَقَضَا الغسل، کیا مطلب؟ فَلَوْ تَمَكَّنَ مَنْ عَلَيْهِ
غیر غسل الجنابت، کس پر قادر ہو آگا جان؟ من الغسل خاصہ. اب یہاں کہو گے من الوضو کی جگہ پہ کیا کرو گے؟ من الغسل. اگر وہ قادر ہو کس پر؟ خاص طور پر غسل پہ قادر ہے. انتقضا تیممہ خاصتاً، تو پھر غسل والا تیمم ٹوٹ جائے گا. بچے بات سمجھی آپ نے؟ وَلَوْ تَمَكَّنَ من استعمال الماء، اگر وہ قادر ہو پانی کے استعمال پر، انتقضا تیممہ، اس شخص کا تیمم ٹوٹ جائے گا. ان طہارت، اس طہارت والا، التی تمکن منہا، جس طہارت پر وہ قادر ہو گیا ہے. فلو تمکن من علیہ غیر غسل جنابت، اگر وہ قادر ہو جس پر غیر غسل جنابت ہے. من الوضو خاصتاً، من الوضو کو رابط و تمکنہ سے، یعنی اگر وہ قادر ہے صرف وضو پہ، انتقضا تیممہ، تو وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا. خاصتاً وقضا الغسل، یعنی اگر وہ غسل پہ قادر ہے تو غسل والا تیمم ٹوٹ جائے گا. والحکم بانتقاضہ بمجرد التمکن مبنی علی الظاہر، انتقاضہ تیمم کے ٹوٹنے والا حکم بمجرد تمکن، تمکن کے ہوتے ہی، مبنی علی الظاہر، یہ مبنی اور مبتنی ہے ظاہر پر، یعنی ظاہراً ٹوٹا ہے. اما انتقاضہ مطلقاً، اما انتقاضہ تیمم کا ٹوٹنا مطلقاً واقعاً و ظاہراً، مطلقاً واقعاً اور ظاہراً تیمم کا ٹوٹنا، فمشروط بمضی زمان یسع فعل المعیت متمکنا منہا. ٹھیک ہے نا؟ تیمم کا ٹوٹنا مطلقاً واقعاً اور ظاہراً یہ مشروط ہے بمضی زمان یسع فعل المعیت، اتنا زمانہ گزر جائے جس میں وہ وضو کر سکتا ہو. متمکنا من ہو، جس وضو معیہ، منہا معیہ، جس معیہ یعنی وضو پر وہ قادر ہے اس کو کر سکتا ہو. اتنا زمانہ گزر جائے کہ وہ وضو کر سکتا ہو، پھر اس کا تیمم ظاہراً و باطناً ٹوٹے گا. اما انتقاضہ مطلقاً، اما تیمم کا مطلقاً واقعاً اور ظاہراً یہ مشروط ہے زمانہ اتنا گزر جائے. یسع فعل المعیت متمکنا منہا، جس میں وہ وضو پر کیا ہو، وضو کے فعل جتنی وسعت ہو، متمکنا منہا، اور اس میں وہ وضو کر سکتا ہو. فلو ترى بعد التمکن مانع قبلہ کشف عن عدم انتقاضہ سواء شرع فیہ ام لا. فلو ترى بعد التمکن، اگر تمکن کے بعد مانع عارض ہو جائے، قبلہ، قبل مضی زمان، یسع فعل المعیہ، اتنا زمانہ گزرنے سے پہلے جس میں وہ وضو کر سکتا تھا، اتنا زمانہ گزرنے سے پہلے پہلے اگر مانع پیش آ جائے. فلو ترى بعد التمکن، اگر تمکن کے بعد مانع پیش آ جائے، قبلہ، قبل مضی زمان، کشف عن عدم انتقاضہ، تو یہ کشف کرے گا عدم انتقاض تیمم کا، کہ تیمم نہیں ٹوٹا، پہلے والا تیمم نہیں ٹوٹا ہے. سواء شرع فیہ ام لا، چاہے اس نے شرع فیہا، فیہا معیہ، معیہ یعنی وضو، چاہے اس نے وضو کو شروع کیا ہو، ام لا، یہ شروع نہ کیا ہو. جیسے جی کوجوب صلاۃ باول الوقت، جیسے نماز کا واجب ہونا اول وقت میں. والحج للمستطیع، اور حج و مستطیع کے لیے، بسیر القافلہ، قافلہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے. یہ کیا ہے جان؟ مع اشتراط استقرار الوجوب بمضی الزمان یسع الفعل. یہ وجوب صلاۃ اول وقت میں اور حج کا جو واجب ہونا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اشتراط استقرار الوجوب، وجوب کا مستقر ہونے کی شرط ہے، بمضی زمان، اتنا زمانہ گزرے، یسع الفعل، جس میں فعل کو وہ انجام دے سکتا ہو، فعل کی وسعت ہو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے اول وقت میں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر بعد میں پڑھے گا نا. اول وقت میں پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ اس میں استطاعت ہو. اسی طرح جو حج کرنی ہے، حج کرنی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر ابھی ہے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی رستے میں رکاوٹ وغیرہ پیش نہ آ جائے، اتنا زمانہ گزر جائے جس میں وہ فعل کو انجام دے سکتا ہو، تو واجب ہے، ورنہ وجوب ساقط ہو جائے گا. سمجھیے نا؟ دوبارہ
کا وجوب الصلاۃ باول الوقت، جیسے وجوب صلاۃ اول وقت میں، والحج للمستطیع، حج مستطیع کے لیے بسیر القفلہ، قفلہ کے سیر کریں، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضی زمان یسع الفعل، جب کہ وجوب کے مستقر ہونے کی شرط یہ اتنا زمانہ گزرے، یسع الفعل جس میں وہ فعل انجام دے سکتا ہو، کیوں؟ لاستحالت تکلیف، کیوں؟ لاستحالت تکلیف بے عبادت فی وقت لا یسعھا، کیونکہ تکلیف محال ہے، لاستحالت تکلیف، تکلیف محال ہے اس عبادت کی، فی وقت ایسے وقت میں، لا یسعھا جس میں اس عبادت کی شاباش کیا ہے وسعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹائم ہی نہیں ہے، تکلیف محال ہے، لاستحالت تکلیف، کیونکہ تکلیف محال ہے، بے عبادت فی وقت، عبادت کی ایک ایسے وقت میں، لا یسعھا جس میں اس کی عبادت کی وسعت نہیں ہے، مع احتمال انتقاض مطلقاً، جبکہ احتمال انتقاض ہی تیمم ٹوٹ جانے کا احتمال ہے، مطلقاً ٹوٹ جائے گا، امکان ہو اس کے استمرار پیدا کرنے کا یا امکان نہ ہو، امکان استدامہ ہو نہ ہو، مطلقاً اس کا ایک احتمال ہے تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے مقابلے میں ہے نا جو کہتے تھے ظاہراً ٹوٹے گا، نہیں، یہ کہنا چاہتا ہے جو ہی پانی آیا تیمم ٹوٹ گیا مطلقاً، مع احتمال انتقاض ہی مطلقاً، احتمال ہے تیمم ٹوٹ جائے گا مطلقاً، امکان ہو اس کے استدامہ پیدا کرنے کا، بعد میں بھی رہے گا یا نہ، کما یقتضی ہے ظاہر الاخبار و کلام الاصحاب، جیسا کہ یقتضی ہے اس انتقاد کے اوپر ظاہر اخبار تقاضا کرتی ہیں، و کلام الاصحاب، اور اصحاب کا کلام بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے، وحیث کان التمکن من الماء ناقضا، جہاں تمکن از ماء ناقض ہے، ناقض تیمم ہے، جہاں پانی پر قدرت تمکن از ماء ناقض تیمم ہے، فإن اتفق قبل دخولہ فی الصلاۃ، اگر یہ اتفاق ہو جائے قبل دخولہ فی الصلاۃ، یہ تمکن از ماء نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر ہو، انتقض اجماعاً، تیمم ٹوٹ جائے گا اجماعاً، اجماع ہے، تیمم ٹوٹ جائے گا اجماعاً علی الوجہ المذکور، وجہ مذکور پر۔ وجہ مذکور کیا تھی؟ وجہ مذکور یہ تھی نا کہ وہ وضو کر سکے اور متمکن بھی ہو، وضو، وجہ المذکور یہ تھی نا کہ وہ وضو کر سکے اور اس پر قادر ہو، اس بنا پر۔ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفِرَاغِ وَجَدَ الْمَاءَ، اگر وہ پانی پائے فارغ ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، صحت، نماز صحیح ہے۔ وَإِنْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور وہ تیمم کرے گا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، غیر صلاۃ، جو پڑھ لی، اب اگلی کے لیے وہ کیا کرے گا آگا جان؟ اگلی کے لیے وہ وضو کرے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، غیر کی نسبت۔ وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَاءِ نَاقِضًا، جہاں پانی پر تمکن ناقض تیمم ہے، فَإِنْ اتَّفَقَ قَبْلَ دَخُولِهَا فِي الصَّلَاةِ، اگر یہ اتفاق ہو جائے قبل دخولہ فی الصلاۃ، اگر یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اتفاق ہو جائے پانی ملنے کا، انتقض اجماعاً علی الوجہ المذکور، تو یہ تیمم ٹوٹ جائے گا اجماعی طور پر، البتہ بر وجہ مذکور۔ وجہ مذکور کیا تھی؟ کہ وہ وضو کر سکے اور اتنی دیر میں وہ قادر بھی ہو۔ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفِرَاغِ، اگر وہ پانی کو پائے فارغ ہونے کے بعد نماز سے، صحت، نماز صحیح ہے۔ وَإِنْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور تیمم، انتقض تیمم، تیمم ٹوٹ جائے گا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، غیر صلاۃ، اس کے بعد جو اگلی نماز ہے اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ وَانْتَقَضَ، تیمم ٹوٹ جائے گا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اس نماز کے غیر کی نسبت، جو پڑھ لی، اگلی کے لیے تو کرنا پڑے گا نا۔ موفق مؤید رہو میرے عزیزوں، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔